السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 34واں درس جس کا عنوان ہے رشوت لینا اور دینا۔ سماعت فرمائیں۔ کسی صاحب حق کا حق غصب کرنے، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے یا باطل رائج کرنے کے لیے قاضی یا حاکم کو رشوت دینا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ صاحب حق کے ساتھ ناانصافی، فیصلے میں ظلم اور فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور ظلم و ستم سے کسی اور کچھ مال ہتھیانے کے لیے حاکموں کو رشوت بھی نہ دیا کرو، حالانکہ تم حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم۔ مسند احمد کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر میں اس کو ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اپنے جائز حق کا حصول یا ظلم کو روکنا بغیر رشوت دیے ممکن نہ ہو، تو ایسی مجبوری کی حالت میں رشوت دینے والا شخص مذکورہ بالا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے رو سے جو وعید سنائی گئی ہے لعنت کی، اس میں داخل نہیں ہوگا۔ موجودہ زمانے میں رشوت بہت وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے، حتیٰ کہ بعض ملازمین کی تنخواہوں سے بڑھ کر رشوت ان کا ذریعہ آمدنی ہے، بلکہ بہت سی کمپنیوں کے بجٹ میں مختلف ناموں کے ساتھ رشوت ایک مستقل دفعہ یعنی آرٹیکل بن گئی ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہو گئے ہیں جو رشوت سے ہی شروع ہوتے ہیں اور رشوت پر ہی ختم ہوتے ہیں، جس سے غریبوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ رشوت کے سبب بہت سے عہد خراب ہو گئے، نیز ملازمین و کارکنوں کو خراب کرنے میں رشوت کا بڑا عمل دخل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو رشوت ادا کرے اس کا کام بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جو بیچارہ رشوت ادا نہ کرے اس کا کام کرنے میں لاپرواہی برتی جاتی ہے، یا اس معاملے کو لیٹ کر دیا جاتا، یا اس کام کو خراب طریقے سے ردی قسم سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے رشوت دے کر اپنا کام کرا کے جا چکے ہوتے ہیں، جبکہ وہ لائن میں کھڑا منہ تکتا رہتا، اور تجارت کے عوض میں حاصل ہونے والے جو منافع کمپنی کے مالک کا حق تھا، اسے رشوت کے سبب اس کے اور اپنے ہی مقرر کردہ ایجنٹوں کی جیبوں میں جا پہنچاتا ہے، تو ان اور انہی جیسے دیگر اسباب اور خرابیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں کہ رشوت کے جرم میں شریک تمام بنیادی فریقوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے اور وہ لعنت الہی کے مستحق ٹھہریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس قبیح گناہ سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔